السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیو، آج جو ہے وہ میں آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گا، اور یہ تجربہ بھی ہے اور یہ زندگی کی حقیقت بھی ہے، اور اس میں جو سبق ہے جو آخر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی ازدواجی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور دنیا میں ہی جنت جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ واقعہ سن 2000 سے لے کے 2001 کے درمیان کا ہے۔ دوران سفر جو ہے ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ میری اکثر جو ہے وہ شروع سے عادت رہی ہے کہ جو بزرگ ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ نصیحت جو ہے وہ میں کہتا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی تجربہ بتائیں تاکہ میرے لیے بھی باعث فائدہ ہو۔ اور چونکہ میری فیلڈ ایسی ہے کہ لوگ آتے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان کو بتانا ہوتا ہے، تو اس لیے سے کہ میں خود بھی اس پہ عمل کر سکوں اور دوسروں کو گائیڈ بھی کر سکوں۔ تو دوران سفر میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں حکمت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا، ایک عمل بتایا جو وہ خود کرتے تھے اور جس سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 60 to 65 کے قریب تھی۔ قد ان کا ماشاء اللہ ٹھیک تھا، تقریباً 6 فٹ کے قریب ان کا قد تھا، اور صحت بہت اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا دیکھو، میری ماشاءاللہ اس عمر میں بھی میری صحت بہت اچھی ہے، اور میرے بیٹے جو ہیں وہ بھی جوان ہیں، اور ان کا قد بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور میرے بیٹے میرے فرما بردار ہیں الحمدللہ۔ میں جو بات ان کو کہہ دوں، جہاں پہ کھڑا کر دوں، وہ وہاں سے ہل نہیں سکتے، ہلتے نہیں، اور جو بات کہہ دوں اس پہ عمل ہوتا ہے۔ ان کے تابع دار اولاد ہیں میری۔ دنیا میں جنت شادی شدہ جو اشخاص ہیں دو طرح ہوتی، ایک تو یہ ہے کہ گھر میں سکھ ہو، بیوی جو ہے وہ وفادار ہو، اور جو ہے وہ آپ سے محبت کرے اور وفادار ہو، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تابع دار ہو، تو گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، خوشحالی ہو۔ خوشحالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ دولت ہی ہو تو خوشحالی ہو، سکون جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد میں نے ایک کام جو ہے وہ ایسا کیا کہ جو آج تک میں نے اپنایا ہوا ہے، اور جس کا فوائد جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ ملے، اور اس ایک کام کے نہ کرنے کی وجہ سے آج کل کے گھروں میں جو مسائل آتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بیوی ہے وہ اپنے میاں کی بہنوں سے بھی اور دوسرے گھر والوں سے بھی لڑتی ہے، اور پھر بعض اوقات علیحدگی بھی ہوتی ہے، طلاق تک بھی بات چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ مسائل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پریشانی اگر نہ بھی ہو تو بچے جو ہوتے ہیں پھر بعد میں وہ بھی باپ کے جو ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں اور آگے سے بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام جو ہے وہ میں نے کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہی اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ جنت جو ہے وہ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد میں نے ایک روٹین رکھی کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ اپنی وائف کے پاس جایا کرتا تھا، ہم ملتے تھے کہ زوجیت ادا کرتے تھے۔ تو یہی میرا سلسلہ رہا ہے، میں اس سے نہیں ہوا۔ اگر کبھی خواہش بھی ہوئی تو میں نے اپنی روٹین کو خراب نہیں کیا، جو بھی ہفتے میں دن متعین تھا اسی پہ میں نے جو ہے وہ عمل کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ پورا ہفتہ ظاہر ہے کام بھی کرتے ہیں اور خوراک بھی اچھی ہے، تو ایک ہفتے بعد میں اپنی وائف سے ملتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں یہ عمل بہت معمولی لگتا ہے، اور در حقیقت یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ہوتا یوں ہے، شادی ہوتی ہے، پہلے 2 3 4 ماہ جو ہوتے ہیں وہ کثرت مباشرت ہوتی ہے۔ جب کثرت مباشرت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ذوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی بھی کثرت جو ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ جب ذوف آتا ہے تو پھر ادویات کی طرف جاتے ہیں، جب ادویات کی طرف جاتے ہیں، علاج کی طرف،
تو پھر جو ہے کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، اور پھر پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے سب سے پہلے فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے کمزوری نہیں ہوئی، ضعف نہیں آیا۔ یعنی کہ ایک ہفتہ اگر ایک بندہ غذا وغیرہ کھاتا ہے، اچھی کھاتا ہے، اور ہفتے میں ایک دفعہ مباشرت کرتا ہے، ایک دن ملتا ہے، چاہے ایک دفعہ ملے، 2 دفعہ ملے، رات کو 3 دفعہ ملے، تو اس کو کمزوری نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ضعف نہیں ہوا، مجھے دوائی کی آج تک کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کثرت مباشرت کا نقصان صرف ضعف با کی صورت میں ہی نظر نہیں آتا، جسمانی کمزوری کے علاوہ جو اعضائے رئیسہ ہیں ان میں بھی ضعف آتا ہے، اور پریشانیاں اور دوسرے مسائل بھی آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں الحمدللہ ان کی صحت دیکھ کے رشک آتا تھا کہ بڑی اچھی صحت تھی ان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کل جو گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ہوتا یوں ہے کہ کثرت مباشرت کے چکر میں جب ابتدا میں تو جوش میں کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب ضعف آنا شروع ہوتا ہے تو آپ ایک عادت ڈال چکے ہوتے ہیں اپنی فریق ثانی کو، تو جب آپ میں ضعف آتا ہے تو چونکہ دوسری طرف تسلی نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ذہنی طور پہ وہ تسلی نہیں ہوتی، تو کچھ دن تو ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد وہ ایسا چڑچڑے پن میں چیز تبدیل ہوتی ہے، غصہ اور چڑچڑا پن میں آتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو کہنا شروع کرتی ہے آپ کچھ کریں، یا کسی بھی معاملے میں اگر ایسا نہیں کہتی تو وہ پھر اپنے غصے اور چڑچڑے پن کا اظہار آگے سے جواب دے کے کرتی ہے۔ جب آگے سے جواب دیتی ہے تو مرد بھی جب اونچا بولتا ہے تو آپس میں پہلے تو کمرے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد جب بڑھتا ہے تو پھر وہ گھر والوں دوسرے گھر والوں کے سامنے بھی اپنے شوہر کو جواب دیتی ہے، اس کی بات ٹوکتی ہے اور اونچا بولتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ چیز ایک طرف تو کمزوری تھی، دوسری طرف مرد جو ہے وہ اس کا جو مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو رہی صحیح جو اس کی ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کہہ لیں کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ اس کا لو ہو جاتا ہے۔ تو کچھ گھر والوں کی طرف پریشر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اکثر جو بات مشہور ہے، یہ جی بیوی کے نیچے لگ گیا اور اس کی بات سنتا ہے اور ایسے ایسے۔ تو یہ ہوتا ہے اکثر آ کے اس سٹیج پہ آ کے میں نے یقین جانے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ولیمے والے دن لڑکی کہتی ہے جی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، 1 مہینے بعد بھی طلاق ہوتی دیکھی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہر کی عزت محفوظ رکھے، عزت پردہ محفوظ رکھے۔ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ایسے بھی عزت دار جو ہے وہ بیٹیاں دیکھی ہیں کہ ساری زندگی گزار دیتی ہیں، اولاد نہیں بھی ہوتی وہ زندگی گزار دیتی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے میاں جو ٹھیک نہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنی زندگی اچھے سے گزارتی ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر ایک جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ معاملہ بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کا رویہ کیسا ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ تو جب وہ تکرار دیکھتے ہیں، بیوی کا آگے سے اپنی ماں کا اپنے باپ کے سامنے بولنا دیکھتے ہیں، اور باپ کی خاموشی دیکھتے ہیں، یا وہ آگے سے مارے گا یا خاموش رہے گا، دونوں طریقے پہ اولاد کی تربیت میں فرق پڑے گا۔ جب اولاد کی تربیت میں فرق پڑے گا تو وہ دیکھے گی کہ جب ماں بولتی ہے تو ان کے جھجک ختم ہوگی، تو وہ بھی اپنے باپ کو جیسے جیسے بڑے ہوں گے اپنے باپ کو جواب دیں گے۔ جب اپنے باپ کے سامنے بولیں گے، جواب دیں گے، تو نافرمانی بھی کریں گے، جب نافرمانی کریں گے تو لازم بات ہے کہ پریشانیاں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اس ایک عمل کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ میری وفادار بھی ہے اور تابع دار بھی ہے، اور محبت بھی ہماری جو ہے وہ قائم ہے۔ اس نے آج تک کبھی جو ہے وہ میری نافرمانی نہیں کی، کبھی آج تک میرے سامنے اونچی آواز میں بولی نہیں، اور اسی لیے میری اولاد بھی میری تابع دار ہے کہ کبھی انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری ماں ہمیشہ اپنے ہمارے باپ کی وفادار ہے، اور اس کی بات کے آگے نہیں بولی، اور کبھی اونچا نہیں بولی، اور کبھی جو ہے نظر اٹھا کے اس کو نہیں غصے سے بھر کے دیکھا، نظر بھر کے دیکھا، تو شرم و حیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد جو ہے جو اپنی ماں کا طرز عمل دیکھتی ہے، تو اس کی فائدہ یہ ہوا کہ میری اولاد بھی جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہی رویہ کرتی ہے کہ وہ نہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، نہ اونچا بولتی ہے، نہ ہی کبھی انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔
ان کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بندہ اس وقت کرتا ہے جب یا تو تنقید کرے یا پھر آگے سے کوئی بحث کرنی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ہے میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس گھر میں یہ چیزیں ہوں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، تو جنت ہوتا ہے دنیا میں. تو اس وقت جو ہے وہ مجھے تقریباً 2-3 سال ہوئے تھے مطلب کرتے ہو. تو آج میں جب دیکھتا ہوں تو میں حرف بحرف ان کا یہ واقعہ مجھے یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آج سے جو 17-18 سال پہلے 19 سال پہلے جو انہوں نے بات کی تھی وہ بالکل حرف بحرف ٹھیک تھی اور صحیح تھی. تو اس پہ عمل بھی کیا اور میں نے بتایا بھی لوگوں کو. میں اکثر جو میرے پاس آتے ہیں شادی سے پہلے تو میں ان کو اکثر یہ واقعہ سناتا بھی ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں، تاکہ یہ میرا مقصد ہے آپ کو بتانے کا، تاکہ آپ بھی اس پہ عمل کریں اور جو سنیں وہ بھی اس پہ عمل کرے. اگر کسی ایک نے بھی اس بات پہ عمل کیا تو میں سمجھوں گا کہ میری بات کرنے کا پہنچانے کا حق ادا ہو گیا. تو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.